یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیلیو یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے برتری دی تھی تم کو کائنات پر۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں اتصال بما سبقا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتصال بما سبقا، مضمون کو سابقہ مضمون کے ساتھ جوڑنا۔ آپ نے گزشتہ جمعے تقریر کی، اس جمعے کو پھر روایت پڑھتے، مضمون آگے چلاتے۔ آپ کہتے ہیں میرے بھائیوں میں نے یہ بات کہی تھی، اتصال بما سبقا بما مضى، آگے بات شروع کر رہا ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کی قسم ہے۔ واتقوا یوما، بچو اس دن کے آنے سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کام نہیں آئے گا کوئی انسان کسی سے بالکل، ولا يقبل منها عدل، نہ قبول کیا جائے کسی سے تاوان، ولا تنفع شفاعہ، نہ نفع دے گی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہاں خطاب ثانی کے اندر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تمہیں بچایا تھا فرعونیوں کو، یسومونکم سوء العذاب، یاد آیا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے شروع کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جس وقت آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلموں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، بس انہوں نے پورے کر کے دے دیے۔ اشارہ ہے کہ بڑوں بڑوں کا امتحان ہوتا ہے، اشارہ ہے کہ تفسیر والے غور سے مضامین سنیں۔ سنو کہ امتحان کے دن یکرم الرجل و یہان، ذلیل و خوار ہو جائے۔ بیچ میں بھی ایک مختصر امتحان ہوگا، جب طالب علموں کے نام مدد تقسیم ہوگی، تعاون، تو بوقت صبح و شود ہم چروز معلومت کے باخت انداز در شبِ دیجود۔ آپ کو کاپیاں بھی دی گئی، نسخے بھی انشاءاللہ تعالی آج رات کو مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ نسخے کراچی پہنچ گئے۔ ادارے میں ہمایوں احسنی نے کہا ہے کہ آج رات تک پہنچا دیتے ہیں، اور کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ آؤ اپنے نسخے لے لیں۔ جن کو رات کو نہیں مل سکے وہ صبح لے لے میرے درس سے پہلے۔ اور جو ضروری اہم باتیں ہیں وہ صاف ستھرا پہلے کاپی میں لکھو، جب لکھنے کا قابل ہو پھر قرآن پہ لکھو، یا قرآن مجید میں اشارہ دے دو کہ کاپی صفحہ فلاں پر حاشیہ نمبر فلاں میں میری تفسیر ہے، بس تفسیر آگے عدد ڈالو، 9 10، کاپی میں پر 9 کے نیچے لکھو، اثر آسان ہو۔ یاد کرو جب آزمائش، جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے، بکلمات، ان چند کلموں سے، فاتمہن، بس حضرت نے پورا کر کے دے دیے۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں خمس فی الفوق خمس فی الاسفل، سر میں مانگ نکالو، آنکھوں میں سرما ڈالو، مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی بڑی کرو، بغلے لے لو، یہ ہانگا ولد بانگا، ناخن لے لو، پورے صاف کرو، اور نیچے والی چیزیں سب صاف کرو، میل کو چلو تھا شابش داد تفسیر میں۔ اور چھوڑو ہے الف تلاو سبعن، الف تلاو سبعن، بادشاہ سے مقابلہ سورۃ بقرہ میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، قوم کے ساتھ مقابلہ سورۃ انعام میں، بیوی اور بچوں کو جنگل میں چھوڑا سورۃ ابراہیم میں، آلہۂ باطلہ کو رد کیا سورۃ انبیاء میں، قوم کا تفصیلی رد کیا سورۃ شعراء میں، قوم کے مقابلے میں ثابت قدم رہے سورۃ عنکبوت میں، بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کیا سورۃ صافات میں، الف تلاو سبع۔
الابتلاء سبع، یہ ابتلا 7 جگہ ہے. بادشاہ کا مقابلہ کیا سورت بقرہ 1، قوم کا رد کیا سورت انعام 2، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑا سورت ابراہیم 3، الہہ باطلہ کا جھوٹے خداؤں کا رد کیا سورت انبیاء 4، قوم کا دوبارہ رد کیا شعراء 5، حق پر مستقل مزاج رہے عنکبوت 6، بیٹے کو ذبح تک پیش کر دیا اسماعیل علیہ السلام کو سورت صافات. الابتلاء سبع، دے وہی نکنے صفا کر بریتی جوڑ کر دا اوتے پوتے اگڑا پگڑو دا سا مطلب دے دے کمزور خبر ویدی کوئی چاہتا ہو چاہیے تیرے خبری شوئی دیکھو. الابتلاء سبع، 7 جگہ آزمائش ہوئی ہے، قرآن میں موجود ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرنے کا ہے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلموں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے پورا کر کے دے دیے. جتنے سوالات ہوں گے سب کے جوابات لکھیں گے آپ. 30 پارے ہیں، 114 سورتیں، اور ایک ایک سورت میں ہمارے کتنے دن لگ گئے. انصاف کرو گے تو پھر بھی نہ لکھو تو بہت زیادتی ہوگی. اچھا جی، جب امتحان کوئی پاس کر لے، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کا امام. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ہمیں دیوبندیوں کا امام بنا. اتنی اچھی بات ہے. مسجد توحید والوں سے بھری رہتی ہے. او بدعتیوں کی مسجد ٹاک ٹوک جیسے کووں کے شکاری بیٹھے ہوئے ہیں، بری شکلیں نحوست برس رہی ہے. قبر کے پجاری دھوکہ دھڑاکے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، امامت پر فخر کرو، اللہ تمہیں امام بنائے، بہترین امامت کرو. 5 نمازیں خود پڑھاؤ. الحمدللہ. وہی ہمارے یہاں مقاصد میں سے ہمارے پیغمبر عباس اور علی پر ہاتھ رکھ کے لڑکڑاتے ہوئے مسجد جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. ہم اس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ. اب جب مولوی صاحب تھوڑا سا محترم ہو جائے، تھوڑا سا چندہ آنے لگے، تھوڑا سا باہر ملکوں کا سفر کرنے لگے، بس امامت ختم، خطابت ختم، تدریس ختم. التجار هم الفجار، تاجر فاسق فاجر، دین کے نام پر دین فروش. ولا حول ولا قوت الا باللہ. انی جاعلک للناس اماما، آدم کو خلیفہ بنایا. وہاں ضرورت اور تھی، ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. حضرت کی اولاد میں بنی اسرائیل کے اندر 70,000 پیغمبر آئے، ان سب کے حضرت بڑے. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدایا میری اولاد بھی امام ہو. انور شاہ نماز پڑھا رہا ہے، خدا کا شکر ہے. قال لا ينال عهد الظالمین، حق تعالی نے کہا میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. کیوں؟ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. بیٹا باپ کی صفات کا اچھا لگتا ہے. امام کوشش کرے کہ اس کا بیٹا بھی امام ہو، عالم کوشش کرے کہ اس کا بیٹا بھی عالم ہو. اب یہ کہتے جی ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں وہ کچھ ملتا ہے جو آسمان و زمین کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے. ہدایت کی پونجی، ایمان کا خزانہ. لوگ ہدایت اور ایمان کے راستوں سے ہمیں جانتے ہیں. پیسے کیا چیز ہے، دولت کیا ہے، وہ اللہ ویسے علماء کے جوتوں میں ڈالتا ہے. اکثر اہل علم نے اپنے بیٹے کو کالج اور اسکولوں میں بھیج دیا. اسکول و کالج جانا کوئی عیب نہیں، لیکن اپنا علم پڑھانا بہت ضروری تھا. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو. بس ایک سخن بن گئے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو.
اب جب امام بن گیا تو امامتی کے لیے جگہ بھی چاہیے نا. کون سی مسجد ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرے جب ہم نے بنایا اپنے گھر کو جائے اجتماع لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. مثابتاً وامناً، مثابتاً صاب یصوب کے معنی لوٹنا، ثواب کو ثواب اس لیے کہتے ہیں کہ عمل کا بدلہ لوٹ کے آتا ہے. اور ہم نے بنایا بیت اللہ کو جائے اجتماع، کائنات کے چپے چپے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کے ساتھ آپ کو بھی نصیب فرمائے. یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو جائے اجتماع لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، من دخلہ کان آمنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بنائیے مقام ابراہیم کو جائے نماز. حضرت عمر پیغمبر کے ہمراہ طواف کر رہے تھے. حضرت سمجھاتے تھے یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے. یہاں کھڑے ہو کر پتھر پر تعمیر کعبہ کے وہ خود بخود پتھر اٹھتا تھا. کوئی کوازہ وغیرہ فرانچ باتنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ایسا انتظام کیا. وہ عمر نے کہا میں 2 رکعت پڑھوں. آپ نے فرمایا ما امرت بھی، مجھے تو نہیں کہا گیا. جب طواف مکمل ہوا تو جبریل آیا، کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بنائیے مقام ابراہیم کو جائے نماز. یعنی یہاں 2 رکعت پڑھے. حسن ہے یہ بالکل حجر اسود اور کعبے کے دروازے کی سیدھ میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر کے ادھر فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے جگہ کھول دو، بیچ میں آ رہا. واہ عمر، تیری قبر اور روح و جسد پر رحمتوں کی بارش ہو. دور لے گیا، وہی پڑا ہوا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو چیز یہ کعبہ شریف ٹھیک ہے، کعبے کو تو غلاف کو ہاتھ لگانا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پاکستان کے لوگ پاگل قسم کے مشرق کو بھی دیتی ہے. پولیس کڑی ہے، پولیس کڑی ہے. اب ادھر مصری بھی آتے ہیں اور مصری ان سے علم میں مضبوط ہے. سعودی سے اس سے مصری زیادہ مضبوط، اچھے علماء ہیں. ایک مصری آ رہا ہے، پہلے سے انگلی ایسے کیا ہوا ہے. اور سعودی پولیس کو مصری ایسا سمجھتے ہیں جیسے آپ اعدادی اور ناظرہ کے بچے کو سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو ایک مصری نے دور سے انگلی نکالی. میں منصور سے کہا ٹھہرو ٹھہرو، مصری کا شرطے سے مناظرہ آ رہا ہے. شرطے کھڑے ہیں، عرب شیخ کھڑے ہیں، ابا پہنے واللہ واللہ ہادا در واللہ کروانا. مصری آیا مقام ابراہیم کو ہاتھ لگانے کے لیے. اس نے کہا برے فرق ایش برے فرق هذا شرک. یہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ فرماتے مقام ابراہیم کو پکڑو تو کہتے شرک ہے. بے وقوف شرطہ باغ. شیخ کی بھی ابا ادھر چلا گیا. مصری مجھے کہتے ہیں یہاں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے 2 رکعت وہاں پڑھیں گے. کہا ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا ہاتھ رکھنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کو موقع ملتا ہے. آپ تو حسن عقیدے والے ہیں لیکن صحیح العقیدہ غلط کرتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ سعودی ان سے ان کی جان چھوٹے. مصریان تو بس ہر وقت مناظرے کے لیے تیار ہیں. اور مصر والے آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے انت علی مذہب ابی حنیفہ، وہ آپ سے کہیں گے ابو حنیفہ سیدھے لفظوں میں. کسی اور سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے. پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے کوئی عالم وہ پہچانا جاتا ہے، میرے پاس آ جاتے ہیں ابو حنیفہ، میں کہتا ہوں الحمدللہ شیخ لی مسئلہ، بیٹھ جاتا ہے.
ایک شافی حنبلی مالکی سے مصری مسئلہ نہیں پوچھے گا، ایسے ٹھوس ہے، فقہ میں پختہ ہے۔ اور اگر امام نے غلطی کی اور لقمہ دے دیا اور نہیں لیا تو نماز میں شروع ہے یا حمار ایش تقرأ القرآن۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں، جیل جائے کہیں بھی جائے، اپنے حق گوئی ان کی مثالی۔ اللہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ قاعدہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت دوگانہ طواف یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن مکروہ اوقات کالفجر و بعد العصر وعند الطلوع والاستواء والغروب نہیں پڑھی جائے گی۔ فتح الباری کتاب العمرہ میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ مذہب عمر فاروق کا ہے، تو یہ ابو حنیفہ کا ہے۔ مقام ابراہیم کے آس پاس پڑھنا بہتر ہے، حرم شریف میں کہیں بھی پڑھنا جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کو، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ پاک رکھو میرا گھر، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سب سے بڑی عبادت کعبہ میں طواف ہے، پھر اعتکاف ہے، اور اس کے بعد نماز نفل ہے۔ ان طہرا بیتیا، پاک رکھیو میرا گھر، کہ اس میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے، ابن مسعود کہتے تھے ان ارا نارا تحرق المسجد خیر ان ارا محدث یحدث فی، آگ لگ جائے اور مسجد جل رہی ہو، یہ کم درجے کا جرم ہے کہ مسجد کے اندر بدعت ہو رہی ہو۔ اندازہ لگاؤ کہ بدعتیوں کا مسجد پر قبضہ اور مسجد کا بااختیار ہونا کتنی تباہی کی بات ہے۔ انطہرا بیتیا، اشارہ ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اول برے عقائد والوں سے، پھر برے اعمال والوں سے، اور پھر معاملات والوں سے۔ کیا مطلب؟ مسجد میں آپ اور ہم بیٹھتے ہیں، ہماری وجہ سے مسجد کا تقدس بڑھنا چاہیے۔ طلباء کے پلاسٹک، کاغذ، قلم، سیاہی، کوئی چیز بھی مسجد میں نہیں پھینکو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے پیاروں۔ اللہ کی آیت ہے، قرآن کی حکم ہے، 2 پیغمبروں کو کہا انطہرا، کہ تم ہی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ تو ایک قاعدہ ہے، شرق اور غرب، شمال و جنوب، فرش کا عرش، تمام مساجد کے آداب مساوی ہیں، خانہ خدا ہونے کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یاد کرے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پروردگار کر دے اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، دیجئے یہاں کے لوگوں کو پھل، ثمرات پھل۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ثمرہ اعلی کل شیء، کپڑا عمدہ کوالٹی۔ خدا کی قسم ایسا بڑا تربوز 10 ریال کا ملتا ہے جس کو مجھ جیسے بیمار و کمزور اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، کہتے ہیں طائف میں پیدا ہوا ہے۔ بے حساب پھل، پاکستان میں جو اعلیٰ کپڑا بنتا ہے جو یہاں پر بیچنا منع ہے، وہ سب سعودی عرب جا رہا ہے۔ تصور نہیں کر سکو گے پاکستان کا کپڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر چیز اعلیٰ ملتی۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا ان میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کے لیے امامت کی دعا کی تو خدا نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اگر کوئی بدعمل ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ تو اب احتیاط فرمائی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ تو امامت کی بات تھی، یہ رزق کی بات ہے۔ قال، اللہ نے کہا ومن کفر، کہ روزی تو کافر کو بھی ملے گا، فأمتعہ قلیلا، اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو پریشان کر دوں گا جہنم کے عذاب میں ڈال کر، وبئس المصیر، اور کیا ناکارہ باز گشت ہے وہ جہنم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرنے کا ہے جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل بھی، اصل تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کا بیٹا تھا، وہ بھی ساتھ مزدوری کرتا تھا، ہیلپر تھا، حضرت پتھر لگاتے تھے وہ دیتے تھے، حضرت اوپر کھڑے تھے وہ نیچے سے ملبہ اور سامان مہیا کرتے، اور دعا مانگ رہا ہے ربنا تقبل منا، اے پروردگار قبول کیجیے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار بنا ہم کو مسلمان تیرے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمۃ لک، ایک امت تابعدار تیری، وارنا مناسکنا، اور سکھا ہم کو احکام کعبہ، حج اور عمرہ، مناسک کہتے ہیں عمرے اور حج کے احکام، وتب علینا، توبہ قبول کرے ہماری، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ اشارہ ہے کہ جتنا بھی بڑا عمل ہو لیکن قبولیت خداوندی شرط ہے، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے لیکن دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا اول و آخر ہر گھڑی مستحب و مستحسن ہے، دعاؤں سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں مطلق دعا کا منکر کافر ہے، جو کہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں دعا کی یہ مسلمان نہیں رہے گا، دعاؤں کا وجود یقینی ہے۔ ربنا وبعث فیہم، اے پروردگار بھیج دے ان مکے والوں میں رسولا منہم، رسول ان میں، یتلو علیہم آیاتک، کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھا دے ان کو قرآن و سنت، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ تین دعائیں حضرت نے مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ اس آخری دعا کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں، وبشارت اخی عیسیٰ، اور میرے روحانی بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی میں اس کے مطابق آیا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے پیٹ سے ایک نور نکلا، شام کے محلات چمک اٹھے، یہ تمام دعاؤں کے نتیجے میں میں آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 1000-1500 سال بعد، 2000 سال بعد تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعائے کامل کبھی کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے۔